و مسلم و مسلمہ۔ ناظرین کرام، پوچھا یہ گیا ہے کہ موبائل کے اندر قرآن مجید کی آیات کو لکھ کر پوسٹ کرنا، بھیجنا، میسج لکھنا قرآنی آیات کے یہ کیسا ہے؟ تو ذکر اور نصیحت کے لیے قرآن مجید کی آیات کا لکھنا فی نفسہ ہی بالکل جائز ہے اور اچھا کام ہے۔ اگر نصیحت کے لیے اور ذکر کے لیے اور یاد دہانی کے لیے قرآن مجید کی آیات کو بھیجا جائے، کار ثواب ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک بات جو ضروری طور پہ یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو جب موبائل کے اندر لکھیں تو اس کو قرآن مجید کے ہی رسم الخط کے اندر لکھیں، یعنی جس کو رسم عثمانی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے رسم الخط کے اندر نہ لکھیں۔ ترجمۃ القرآن کو چاہے جس مرضی رسم الخط کے اندر لکھیں۔ اور ایک بات یہاں پہ کی جاتی ہے کہ جناب قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے کے بعد لوگ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور قیامت کی نشانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے گا، تو یہ تو خود بخود اپنے ہاتھوں سے قرآن مجید کو ختم کرنے والی بات ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی آیات کو موبائل سے ڈیلیٹ کرنا یہ اس حدیث مبارکہ کا مصداق نہیں ہے، اور اس وجہ سے نہیں ہے کہ جہاں احادیث مبارکہ میں یہ بات کی گئی ہے وہاں پہ یہ بات بھی ہے صراحتاً کہ قرآن مجید کو اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ سینوں سے قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے گا، تو یہ ختم کرنا اس پہ صادق نہیں آتا۔ اور پھر قرآن مجید کی آیات کو یاد رکھیں، بعض لوگ پڑھے بغیر ہی فوراً ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا صورتاً گویا قرآن پاک سے اعراض کرنے والی اور منہ پھیرنے والی بات ہے۔ قرآن مجید کی جب آیت آپ کے پاس آئے تو اس کو پڑھ کر پھر اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو پھر بعد میں اس کو ڈیلیٹ کریں، پڑھے بغیر ہی اس کو ڈیلیٹ کر دینا تو یہ گویا قرآن مجید سے منہ پھیرنے والی اور اعراض کرنے والی بات ہے۔ ایسا کرنے سے گریز کیا جائے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت کو، اس کی تلاوت کو موبائل کے اوپر رنگ ٹون کے اوپر لگا لیتے ہیں کہ جب کوئی کال آئے گی تو قرآن مجید کی آیت جو ہے وہ سنائی دے گی۔ ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا اس سے مقصد پورا نہیں ہوتا، نہ ہی یہ قرآن پاک کی مقصدیت ہے۔ دیکھیں قرآن پاک اس لیے تو نہیں آیا کہ ہماری کال آئے تو ہماری کال کا اعلان قرآن پاک کی آیت کرے، اس لیے تو قرآن پاک نہیں آیا۔ یہ قرآن پاک کی مقصدیت کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر جو ہی کال اٹینڈ کرے گا تو گویا وہ قرآن پاک کی اس تلاوت کو فوراً دبا دے گا، تو یہ قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کو درمیان میں روکنے والی بات ہوگی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ واش روم یا کسی ایسی جگہ کے اوپر جہاں پہ گندگی وغیرہ ہو، انسان وہاں پہ موجود ہو، جس جگہ پہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا درست نہیں ہے، حرام ہے، تو وہاں پہ وہ موبائل کے اندر اگر قرآن مجید بجے گا، قرآن پاک کی تلاوت شروع ہو جائے گی تو قرآن پاک کے آداب کے خلاف ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی آیات کو رنگ ٹون کے اوپر طور پر استعمال کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح بعض بلکہ اچھے خاصے سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا گیا ہے قرآن پاک کی آیت یا کوئی حدیث مبارکہ یا کوئی دینی میسج لکھ کر ساتھ لکھ دیتے ہیں کہ جناب یہ میسج آپ اتنے لوگوں کو بھیجیں، آپ کو خوشخبری ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں بھیجیں گے تو یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا۔ ایسی باتیں کرنا بالکل بے بنیاد باتیں ہیں۔ میسج کرنے کرانے سے کوئی جنت کی بشارتیں نہیں ملا کرتی، بلکہ قرآن مجید کے اوپر اور شریعت کے احکام کے اوپر عمل کرنے کے اوپر نوید اور بشارت ملا کرتی ہے۔ اتھے عملاں دے ہونے نہیں نکھیڑے تو کسے نہیں تیری ذات پوچھنی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔